علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم باب قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ اس باب کو پڑھیں گے، لیکن باب کے باضابطہ درس سے پہلے کچھ باتیں تمہید کے طور پر یا مقدمے کے طور پر ذہن نشین کر لیجیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے اندر تسمیہ پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تسمیہ قرآن مجید کا جز ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، تسمیہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سبعی مثانی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ جو اہم ترین مسئلہ ہے کہ تسمیہ کو اگر نماز میں پڑھا جائے تو جہرن پڑھا جائے یا سرن پڑھا جائے، بآواز بلند پڑھا جائے یا خاموشی سے پڑھا جائے۔ یہی مسئلہ اصل میں کتاب میں زیر بحث آئے گا کہ نماز میں اگر بسم اللہ پڑھنا ہے تو بالجہر پڑھنا ہے یا بالسر پڑھنا ہے، اور اس میں جہر اور سر میں جو اختلافات ہیں وہ اختلافات جو ہیں باب کے تحت ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن کا جز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں امام مالک اور جو ہے بعض احناف، ان کا قول یہ ہے کہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے اس سلسلے میں جو اکثر احناف اور اکثر حنابلہ اور امام شافعی اور جمہور فقہاء اور محدثین کا ہے، سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے اس کے علاوہ دوسری بسم اللہ بھی قرآن کا جز ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، تو احناف کے یہاں یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، شوافی کے یہاں سورہ فاتحہ کا جو ہے جز تسلیم کیا جاتا ہے۔ تیسری بات، سبع مثانی، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سبع مثانی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اس آیت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ، اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ تو سبع مثانی یہ سورہ فاتحہ کا باضابطہ ایک نام ہے، اور اس نام کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، لیکن ان توجیحات میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ چونکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ جو ہے مدینہ منورہ میں، تو اس مناسبت سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اب سبع کا مطلب تو 7 ہے، تو چونکہ 7 آیتیں ہیں، مثانی کو اگر آپ 2 مرتبہ کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر یہ توجیہ سب سے بہتر ہے کہ چونکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی اس لیے مثانی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اس لیے اس کو سبع کہا جاتا ہے۔ تو سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ اب اصل مذہب کی طرف چلتے ہیں۔ نماز میں تسمیہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کو سرن پڑھا جائے گا یا جہرن پڑھا جائے گا، اس سلسلے میں پہلا مذہب امام شافعی کا ہے۔ امام شافعی کے یہاں جہری نماز کے اندر بالجہر پڑھنا ہے اور سری نماز کے اندر بالسر پڑھنا ہے، اور یہی حضرات کتاب کے اندر فریق اول شمار کیے جائیں گے۔ احناف اور حنابلہ، ان حضرات کے یہاں ہر قسم کی نماز میں تسمیہ کو سرن پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ یعنی تسمیہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ ثنا اور تعوذ کی طرح بطور دعا اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جس طرح اعوذ باللہ اور ثنا کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح تسمیہ کو بھی آہستہ پڑھا جائے گا۔ یہ لوگ وخالفہم فی ذلک آخرون کے مصداق ہیں۔ اور تیسرا مذہب ہے امام مالک کا، ان کے یہاں تسمیہ کو نہ سرن پڑھنا ہے اور نہ جہرن پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا جز نہیں ہے ان کے یہاں۔ یہ 3 مذہب ہیں، اور اسی مسئلے کو
زیر بحث لایا گیا ہے کہ نماز میں اگر تسمیہ کو پڑھنا ہے تو سرن پڑھنا ہے یا جہرن پڑھنا ہے۔ شوافیہ کے یہاں سری نماز میں سرن، جہری نماز میں جہرن۔ احناف کے یہاں سری جہری ہر دو قسم کی نمازوں میں سرن پڑھنا ہے۔ امام مالک کے یہاں نہ سرن پڑھنا ہے نہ جہرن پڑھنا ہے۔ اب فریق اول کے دلائل کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ پہلا مذہب ہے امام شافعی کا۔ امام شافعی کے مذہب کو امام طحاوی نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ان حدیثوں کا ہم پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث دیکھیے۔ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا اللیث بن سعد قال اخبرنی خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمری، یہ نام ذہن میں رکھیں، اس نام سے آگے باب کے اندر بحث کی جائے گی۔ عن نعیم بن المجمری، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ فقرأ، تو ابو ہریرہ نے فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو ہریرہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا۔ فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچے تو انہوں نے آمین کہا۔ فقال الناس آمین، تو لوگوں نے بھی آمین کہا۔ ثم یقول اذا سلم، پھر سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، اما والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے دست کرم میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تم سب کی نمازوں سے میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ایک حدیث ہم اور پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امام طحاوی کے تبصرے کے ضمن میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ حدیث ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا گیا آواز کے ساتھ، جبھی تو نعیم بن مجمر نے اس کو سنا۔ دوسری حدیث دیکھ لیجیے۔ حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن جریح عن ابن ابی ملیکہ، یہ نام بھی ذہن میں رکھیں، ابن ابی ملیکہ، یہ حضرت ام سلمہ سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔ ان کے نام سے بھی آگے بحث ہوگی، جب اس کے جوابات دیے جائیں گے ان حدیثوں کے، تو وہاں پر نعیم بن مجمر اور ابن ابی ملیکہ، ان دونوں کا تذکرہ آئے گا۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی ملیکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی بیتہا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ فیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس طریقے سے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ دو حدیثیں ہم دیکھیں، ایک حضرت ابو ہریرہ کی جس کو روایت کرنے والے نعیم بن مجمر ہیں، اور دوسری ام سلمہ کی جس کو روایت کرنے والے ابن ابی ملیکہ ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں میں دیکھیے، ابو ہریرہ اور حضرت ام سلمہ دونوں کی روایتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ شریف کو ملا کر پڑھنا ثابت ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت کو نعیم بن مجمر نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ شریف سے قرأت شروع کی اور ولا الضالین پر ختم کر کے آمین کہی، اور پھر آپ نے سلام کے بعد قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں تم سب کو جو نماز پڑھایا ہوں وہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے۔ تو ابو ہریرہ کی اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہ تسمیہ ہے، یعنی بسم اللہ ہے، یعنی بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ تو جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو بآواز بلند پڑھا جاتا ہے، لہذا تسمیہ کو بھی بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔ اور حضرت ام سلمہ کی روایت عبداللہ ابن ابی ملیکہ، عبداللہ بن ابی ملیکہ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف لا کر بسم اللہ شریف سے قرأت شروع فرماتے تھے۔ تو ان کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ تو اس صورت میں انعمت علیہم پر اگر آیت مانی جائے
یعنی جب کہ سورہ فاتحہ کا حصہ تسمیہ کو آپ نے مان لیا کہ تسمیہ جو ہے یعنی بسم اللہ شریف یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، تو اس صورت میں انعمت علیہم پر اگر آیت مانی جائے تو سورہ فاتحہ میں 8 آیتیں ہو جائیں گی، اور اگر یہاں آیت نہ مانی جائے انعمت علیہم پہ تو پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہوں گی۔ تو ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو جس طرح جہری نماز میں سورہ فاتحہ کو بالجہر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح بسم اللہ شریف کو بھی بالجہر پڑھنا لازم ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا۔ امام طحاوی وضاحت کرتے ہیں مذہب کی۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا، فذهب قوم، تو فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ شوافع۔ اس طرف سے مراد ابو ہریرہ کی روایت اور ام سلمہ کی روایت کی طرف، اس طرف گئے ہیں ان بسم اللہ الرحمن الرحیم من فاتحۃ الکتاب۔ فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تسمیہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، وانہ ینبغی للمصلی ان یقرأ بہا، اور نمازی کو یہ پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے کما یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب جہری نماز میں سورہ فاتحہ کو بالجہر پڑھا جاتا ہے، لہذا تسمیہ کو بالجہر پڑھنا ہے، اور سری نمازوں میں خاموشی سے پڑھا جاتا ہے، لہذا سری نماز میں تسمیہ کو بھی آہستہ سے پڑھا جائے گا۔ 2 دلیلیں تو یہ ہو گئیں، ام سلمہ کی روایت، ابو ہریرہ کی روایت۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ واحتجوا فی ذلک ایضا بما، ان 2 دلائل کے علاوہ یہ تو 2 روایتیں ہو گئیں جس سے امام شافعی نے استدلال کیا، دوسری اور بھی روایتیں ہیں۔ واحتجوا فی ذلک ایضا بما روی عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فریق اول نے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، جہری نماز میں بالجہر پڑھا جائے گا اور سری نماز میں سرن اس کو پڑھا جائے گا، انہوں نے اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مرویات سے بھی احتجاج کیا ہے، یعنی حضور کے صحابہ سے جو دوسری حدیثیں مروی ہیں ان سے بھی احتجاج کیا ہے، جیسے کما حدثنا ابو بکرۃ، یہ حدیث ہے، دیکھیے، قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا عمر بن ذر عن ابیہ عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ۔ یہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، یعنی عبد الرحمن، سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ کے والد کہتے ہیں، صلیت خلف عمر، میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انہوں نے بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھا، وکان ابی یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے والد بھی نماز میں بآواز بلند تسمیہ کو پڑھتے تھے، یعنی سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ کے والد۔ تو حضرت عمر کے اس اثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف کو جو ہے بآواز بلند پڑھا جائے گا جہری نماز میں۔ اور ایک حدیث، وکما حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا شریک عن عاصم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر ابن عباس سے اسی قسم کا عمل نقل کرتے ہیں، انہو جہارا بہا، یعنی سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں تسمیہ کو بآواز بلند پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث ابن عمر کی، وکما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریح عن نافع عن ابن عمر، ابن جریح نافع سے، اور نافع ابن عمر کا عمل نقل کرتے ہیں، انہو کان لا يدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل السورة وبعدها اذا قرأ بسورة اخرى في الصلاة، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نماز میں سورت سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہ کرتے تھے، بشرطے کہ بعد میں سورت پڑھنا ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ کے درمیان میں بھی
تسمیہ پڑھتے تھے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی تسمیہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد اگر ضم سورہ کرنا ہے تو وہاں بھی تسمیہ پڑھتے تھے۔ تو ابن عمر، حضرت عمر اور حضرت ابن عباس، ان تینوں حضرات کا عمل نقل کیا۔ اسی طریقے سے ابن عمر کی ایک دوسری روایت، وَكَمَا حَدَّثَنَا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو بکر نہشلی قال حدثنا یزید الفقیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت ابن عمر کی روایت ہے، انہ کان یفتتح القراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرأت کا آغاز کرتے تھے۔ یہ بھی ابن عمر کی روایت تھی۔ ابن زبیر کی دیکھ لیجیے، وکما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو زید الحروی قال حدثنا شعبۃ عن الازرق بن قیس، ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن الزبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، فسمعتہ یقرأ، تو میں نے انہیں یہ پڑھتے ہوئے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے ان کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن زبیر نے سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ کو پڑھا، اور سورہ فاتحہ کے اختتام پر ضم سورہ کے موقع پر بھی آپ نے بسم اللہ کو پڑھا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے آثار ہوئے جن سے ان کا عمل ثابت ہوتا ہے، جن میں جو ہیں سب سے پہلے حضرت عمر ہیں، اور اس کے بعد ابن عباس ہیں، اس کے بعد جو ہیں حضرت ابن عمر ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں کہنا چاہیے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ چار صحابہ اکرام سے امام طحاوی نے فریق اول کی تائید پیش کی۔ پہلے 2 حدیثیں ذکر کیں جس میں حضور کا عمل پیش کیا گیا، ایک حضرت کہنا چاہیے ام سلمہ کی روایت تھی، اور پہلی والی روایت جو تھی وہ حضرت ابو ہریرہ کی، تو ابو ہریرہ ام سلمہ کی روایتیں، اور اس کے بعد یہ 4 صحابہ کا عمل نقل کیا۔ ان تمام روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا جس طرح سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا اسی طرح بسم اللہ کو بھی پڑھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت سے استدلال کیا گیا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا، اور فریق اول نے بسم اللہ کے جہر سے پڑھنے پر اور سورہ فاتحہ کا جز ہونے پر استدلال کیا ہے، احتجاج کیا ہے اس حدیث سے، بما حدثنا ابو بکرہ، جو ہمیں ابو بکر نے بیان کی ہے۔ قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریح عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ابن عباس نے فرمایا کہ قال فاتحۃ الکتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي قال فاتحۃ الکتاب، یعنی یہ ہم نے آپ کو سبع من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے، تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی 7 مثانی یہ سورہ فاتحہ ہے۔ ثم قرأ ابن عباس، پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمایا ہی الآیۃ السابعہ، یہ 7ویں آیت ہے، یعنی پہلے ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا کہ یہ 7 مثانی ہے، اس کے بعد بسم اللہ کو پڑھا اور کہا کہ یہ 7ویں آیت ہے۔ قال وقرأ علی سعید بن جبیر کما قرأ علیہ ابن عباس، اب ابن جریح کے والد کہتے ہیں کہ میرے سامنے بھی سعید بن جبیر نے اسی طریقے سے پڑھا جس طریقے سے سعید بن جبیر کے سامنے ابن عباس نے پڑھا۔ تو اس حدیث سے بھی اور اس اثر سے ابن عباس کی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تسمیہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ یہ تمام، اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں، یہ آخری والی حدیث کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ سعید بن جبیر یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس سے انہوں نے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس نے
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِی پڑھنے کے بعد فرمایا کہ سبع مثانی کا مصداق سورہ فاتحہ ہے، سبع مثانی کا مصداق سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد ابن عباس نے بسم اللہ کو پڑھا اور فرمایا یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یعنی بسم اللہ شریف کے علاوہ 6 آیتیں سورہ فاتحہ میں ہیں اور بسم اللہ 7ویں آیت ہے، تو کل 7 آیتیں ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہٰذا جس طرح جہری نماز میں سورہ فاتحہ جہرن پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے تسمیہ کو بھی جہرن پڑھنا لازم ہوگا۔ یہ فریق اول کے دلائل ہو گئے۔ بنیادی طور پر اس میں ابتدا کی 2 حدیثیں ہیں، ابو ہریرہ کی، ام سلمہ کی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے یہ اقوال ہیں۔ ان تمام اقوال اور آثار سے فریق اول کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ بسم اللہ چونکہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو جس طرح سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اسی طریقے پر بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ سری نماز میں سورہ فاتحہ کو خاموشی سے پڑھا جاتا ہے، لہذا بسم اللہ کو بھی خاموشی سے پڑھا جائے گا۔ جہری نماز میں بالجہر پڑھایا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، لہذا تسمیہ کو بھی بالجہر پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد فقالوا وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں لا نری الجہر بہا فی الصلاۃ، ہم یہ نہیں مانتے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو بالجہر پڑھا جائے گا، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں تسمیہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ فقالوا لا نری الجہر بہا فی الصلاۃ، اور دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ لا نری الجہر بہا فی الصلاۃ، ہم اس کو نماز میں باواز بلند پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ مخالفت ہو گئی۔ اب یعنی فریق ثانی کے اندر 2 حصے ہیں، 2 گروپ ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ ایک تو یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر نماز میں بسم اللہ کو سرن پڑھا جائے گا، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ تسمیہ کو پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ تو ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں تسمیہ کو سرن پڑھا جائے گا ہر نماز میں، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اور امام مالک کے یہاں جو ہے کسی بھی نماز میں نہ سرن پڑھا جائے گا اس کو، نہ جہرن پڑھا جائے گا۔ تو اسی کو یہاں بیان فرمائے واختلفوا بعد ذلک، اس کے بعد یہ فقہا آپس میں پھر مختلف ہوئے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔ الف، پہلا اختلاف یہ فقال بعضهم یقولها سرا، بعض نے یہ کہا کہ بسم اللہ کو آہستہ سے پڑھا جائے گا۔ وقال بعضهم، اور دوسرے بعض نے کہا لا یقولها البتہ، اس کو کہیں نہیں پڑھا جائے گا، لا فی السری ولا فی العلانیہ، نہ سرن پڑھا جائے گا نہ جہرن، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ اور ان حضرات نے استدلال کیا ہے کچھ حدیثوں سے۔ تو وہ یعنی احناف نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ تسمیہ کو ہر نماز میں سرن پڑھا جائے گا، اور اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اور ان دلائل سے پہلے امام طحاوی نے یہاں پر فریق اول کی طرف سے پیش کردہ دلائل کا جواب دیا ہے۔ تو پہلے ان کا جواب دیا ہے، اس کے بعد اپنے مذہب کی تائید میں روایتوں کو پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم یہ ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ آج ہماری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ بسم اللہ شریف جو حضرات سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں اس کو، جیسا کہ امام شافعی، تو ان کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ کو جہری نماز میں بالجہر اور سری نماز میں بالسر پڑھا جائے گا۔ اور جو حضرات بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک احناف، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھا جائے گا، ہر نماز میں سرن پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو فریق اول جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا اس کو جہرن سرن پڑھا جائے گا، تو انہوں نے اپنے مذہب کو جن حدیثوں سے ثابت کیا ان میں سے 2 حدیثیں یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کی۔ ایک ابو ہریرہ کی حدیث جس کا دار و مدار نعیم بن مجمر کے اوپر ہے، اور دوسری ام سلمہ کی حدیث جن سے روایت کرنے والے ابن ابی ملیکہ ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کے کچھ آثار ذکر کیے گئے، جس میں حضرت عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر، اور کہنا چاہیے حضرت ابن عمر، ان حضرات کے آثار سے
اور پھر ابن عباس سے ایک اور آخر میں اثر آیا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، سبع مثانی کے حوالے سے۔ ان تمام آثار کو پیش کیا امام طحاوی نے فریق اول کی تائید میں۔ اس کے بعد فریق ثانی کے مذہب کی صراحت کی گئی۔ اور وَاحْتَجُّوا عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَىٰ فِي ذَلِكَ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فریق ثانی نے فریق اول کے پیش کردہ دلائل کا کیا جواب دیا ہے، یعنی احناف کی طرف سے یا مالکیہ کی طرف سے شوافے کو کیا جواب دیا گیا ہے ان کی دلیلوں کی نسبت سے۔ وہ جواب انشاءاللہ تعالیٰ اور تائیدی روایتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے سبق کو یہی مکمل کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔